وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا ریلنگ تھامے سر اونچا کیے اندھیرے میں چراغاں کی چراغ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چراغ جو برسوں سے تاریک راتوں میں چراغ کاں کرتے آ رہا تھا، جو بھٹکے ہوں کو راہ دکھلاتا تھا اور جو نا امیدی کے گہرے بادلوں کے درمیان پھوٹتی ایک ننھی امید کسی کرن کو اس طویل چھت پر آشکار کرتا تھا جس نے پوری زمین پر اپنا سایہ کیا ہوا تھا۔ وہ اس سرد اور جمتے چاند کو محویت سے دیکھ رہا تھا، سوچوں کے طوفان میں پھنس گیا تھا، وہ طوفان جو آج کل بہت زیادہ آنے لگے تھے، غالباً مونسون کی بارشوں کی طرح۔ آپ ہی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں ان سے کیسے شادی کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ جندل کی ہمشیرہ ہیں اور وہ بس میں کیسے ان سے شادی کر سکتا ہوں یار، وہ اتنی اچھی ہیں۔ ہاں بس غصے کی تیز ہے لیکن پھر بھی مطلب میں خود کو برا نہیں کہہ رہا، میں بھی اچھا ہوں لیکن پھر بھی مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا۔ وہ لبوں کو جنبش دیے بنا بغیر آواز کے اپنے آپ سے گفت و شنید میں مصروف تھا۔ چاند کو تکتے ہوئے اسے اپنی سوچیں بھی منجمد ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید وجہ وہ آنکھیں تھیں جن کی تصویر اس کی آنکھوں کے آئینے میں ابھری تھی، بے انتہا حیرت، خود میں سموئے بہت سے سوالوں کو جواب دے آنکھیں۔ میں ان سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس بار اس کے لبوں میں بھی جنبش ہوئی تھی اور الفاظ بھی آواز کے ساتھ ادا ہوئے تھے، اور وہ بیچارہ اس سے بے خبر رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ تمہاری بیوی ہوگی تو مزید قابل احترام ہو جائے گی۔ ہاں لیکن پھر بھی وہ جندل کی ہمشیرہ ہیں۔ ایک اور اعتراض، تم اس کے علاوہ کسی اور لڑکی سے شادی کرو گے تو وہ بھی کسی نہ کسی کی بہن ہی ہوگی۔ لیکن سواد کی بات الگ ہے، انہیں میں نے ہمیشہ خاص درجے پر پایا ہے، اور یہی وہ وقت تھا جب اس بے خبر کو اس کی بے خبری کی سزا کے طور پر اس کا کان کسی کی سخت پکڑ میں آیا تھا۔ نالائق کہیں کے، جب سواد کا خاص مقام ہے تو شادی میں کیا حرج ہے؟ ہاں کیوں ڈرامہ رچایا ہوا ہے؟ وہ ہکا بکا چاند کی روشنی میں حرم کو دیکھ رہا تھا، تو کیا وہ باواز خود سے باتیں کر رہا تھا؟ واللہ آپ ہی یار کیوں ضد کرتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ بھی آپ کی طرح کی ضدی ہیں۔ وہ اپنا کان حرم کی گرفت سے چھڑواتا اپنی خجالت پر قابو پاتے ہوئے جھنجھلایا تھا، مگر وہ بہت معصوم ہے۔ اور زرار کے ذہن کی اسکرین پر اس کی لال انگارہ آنکھیں ابھری تھیں جو اسے کچا چبانے کو ہمہ وقت تیار تھیں۔ ہاں بہت معصوم ہے، لہجے میں جانے کیوں طنز کا عنصر شامل تھا، اور وہ جندل کی طرح خوش مزاج اور خوش طبع ہے۔ ایک اور خوبی، میں نے تمہیں کہا تھا زرار کہ اس راستے کو مت اپنانا، مگر تم نے میری ایک نہ سنی اور اپنی جان کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ پکڑے جاتے تو لاش بھی نہ ملتی ہمیں، تمہاری نالائق کہیں کے۔ اس کے ساتھ ہی جمے ہوئے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ اپنی شکل مت دکھانا مجھے تم، ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ جندل کی طرح خوش مزاج اور خوش طبع اسے واقعتاً ان الفاظوں کو ہضم کرنے میں دقت پیش آئی تھی، بے انتہا دقت۔ او گورکھر جواب دو گے اب؟ ہاں نا؟ حرم اسے خیالوں میں گم دیکھ کر بیزار ہوئی تھی۔ زرار نے ٹھہر کر اسے دیکھا اور کئی پل بس دیکھتا رہا، پھر اس کے لب واہ ہوئے۔ میں سواد کے جواب کا احترام کروں گا، وہ کہہ کر نظریں جھکاتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اور حرم؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ واللہ زرار تم نے اپنی بہن کو خوش کر دیا ہے، جیتے رہو گورکھر۔ وہ وہیں بالکنی سے چلائی تھی۔ کمرے سے باہر نکلتے زرار نے اس کی بات پر برے برے منہ بنائے تھے۔ اسپتال کے کوریڈور میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ معلوم ہوتا تھا 20 سال سے بستر مرگ پر دنیا مافیا سے بے خبر پڑا وہ وجود 20 سال بعد زندگی کی نوید ساتھ لایا تھا۔ ایک کال کی گئی تھی اور کئی بھاری بوٹوں کی آواز اسپتال کے کوریڈور میں سنی گئی تھی۔ تیز تیز اٹھتے قدم ہر لہجہ کمرہ نمبر 29 کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ کئی انجان چہرے تھے، کئی چہرے پوشیدہ تھے، جیسے کوئی راز ہو، رازدار۔ معلوم ہوتا ہے وقت بدلنے والا ہے۔ دھیمی سی آواز تھی، اندازہ تھا، قیاس تھا، انتقام کی آگ بھڑکنے والی ہے۔ غصہ تھا، جنون تھا۔ قبل از وقت تخمینہ مت لگاؤ، مجھے جلد از جلد اس سے ملنا ہے۔ جلدی تھی، الجھن تھی۔ بھاری بوٹوں کی آواز کمرے کے قریب پہنچ گئی۔ آواز تھمی، دروازہ کھلا، آنے والے اندر چلے گئے۔ دروازہ بند نہیں ہوا، کانچ سی خاموشی ٹوٹی، شور بلند ہوا۔ کمرے میں کوئی نہیں ہے۔ سب حیران ہوئے، حیران پریشان۔ دوڑتے قدموں کی آواز سنائی دی۔
صفائیاں پیش کی گئیں، جھڑکا گیا، معافی مانگی گئی، درخواست کو قابل قبول نہ سمجھا گیا۔ وہ شخص اہم تھا، میرے لیے، تمہارے لیے، بحر روم کے لیے۔ وہ واحد گواہ تھا، واحد گواہ۔ وہ رازدار تھا، اسے راز افشا کرنا تھا۔ وہ ہزاروں جانوں کا محافظ تھا۔ اب روزانہ کئی معصوم جانیں جائیں گے اور خون ہمارے ہاتھوں پر ہوگا کہ ہم اس واحد گواہ کی حفاظت نہ کر پائے۔ ہم نے اپنا نقصان کر دیا زرار ولید۔ آواز بلند ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر کھڑے اسلحے سے لیس افراد سر جھکائے کھڑے تھے۔ پھر قدموں کی چاپ سنائی دی گئی۔ کوئی باہر آیا۔ وہاں کھڑے افراد نے سر اٹھایا۔ سر۔ آنے والے نے اپنا نقاب اتار دیا۔ اس کی سنہری رنگت واضح ہوئی اور گہری کتھائی رنگ کی آنکھیں جن میں غصہ تھا، جبڑے تن گئے، مٹھیاں بھینچ لی گئیں۔ آج کی تاریخ میں اس شخص کو ڈھونڈو، جان لگاؤ، چوکس ہو جائے۔ اگر کوئی شخص ہمارے کڑے پہرے میں اغوا کیا جا سکتا ہے تو جان لو کہ دشمن کے ہاتھ ہماری شاہراہ پر پہنچ گئے ہیں۔ میں اس غلطی کا ازالہ چاہتا ہوں، میں اس گناہ کا کفارہ چاہتا ہوں، چاہے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ آواز بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔ حکم آپ کا ہے کمانڈر، سب نے ایک آواز ہو کر جوش اور جذبے سے کہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ سب پر ڈالی۔ اس کی نگاہوں میں غصے اور جنون کے عناصر کو امتزاج ہو رہا تھا۔ وہ سب اس کے ایک حکم پر ارد گرد پھیل گئے۔ زرار سر کو تیزی سے اس کے پاس آیا تھا۔ سر، پچھلے دروازے کے پاس ہمارے 2 آدمیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ آنے والا شدید بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ زرار یک تک اسے دیکھے گیا اور پھر وہ تیزی سے پچھلے دروازے کی طرف بھاگا تھا۔ اسے لگا تھا کہ یہ پوری عمارت اس کے سر پر گرا دی گئی تھی، دشمن کی جانب سے پہل ہو چکی تھی۔ یہ تمہاری کافی۔ زیاد نے کافی کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھا۔ صوفے پر بیٹھی ایزابیلا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا جو اب اس کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ تو ہم کہاں تھے؟ وہ دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکا کر دونوں ہاتھ باہم ملا کر آگے ہو کر بیٹھا۔ خیام حنفی، وہ آئینہ ساز ہے۔ زیاد کے کہنے پر اس نے ذرا سرکش جنبش دی تھی۔ بالکل، اور قتل بھی کانچ کے ایک ٹکڑے سے ہوا تھا، مگر ہم اسے قاتل نہیں کہہ سکتے۔ اس نے جھک کر کافی کا کپ اٹھاتے ہوئے کندھے اچکا دیے۔ جھکنے کی وجہ سے کمر پر گرے گہرے کتھئی رنگ کے بال ذرا سے پھسلتے ہوئے شانوں پر آ گرے۔ کیوں نہیں؟ وہ ایک ڈاکو ہے ایزا۔ زیاد نے منہ کے زاویے بگاڑے، اٹھے کندھے ڈھیلے پڑ گئے۔ ہر بار کچھ غیر معمولی ہونے پر قلم کی نوک بھی برآمد ہوتی ہے۔ قلم کا تعلق متعلقاً کس سے ہوتا ہے؟ وہ اپنے سوال سے اسے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ طالب علم سے، استاد سے۔ رکو، قلم کا متعلقاً طاقت الفاظ سے ہوتا ہے۔ زیاد کی بات پر اس نے کافی کا کپ لبوں سے لگائے سر کو ذرا سی جنبش دی۔ گرم گرم کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد اس نے کپ لبوں سے ہٹا کر پھر گویا ہوئی۔ الفاظ کا وجود کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ کتابیں لائبریری میں ملتی ہیں زیاد۔ لائبریری لائبریرین کے وجود سے پھلتی پھولتی ہے۔ قلم لائبریرین تک آ پہنچا۔ لائبریرین تم ہو تو کیا قاتل تم ہو؟ اس نے دائیں آبرو اٹھائے پوچھا تھا۔ زیاد کے منہ کے زاویے بگاڑتا سینے پر ہاتھ باندھے صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ تم کچھ نہیں کر رہی خیام کو کور کرنے کے علاوہ۔ اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے بتاؤ تو صحیح، تم قاتل کن کن وجوہات کی بنا پر نہیں ہو سکتے؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جن وجوہات کی بنا پر آپ جناب قاتل نہیں ہو سکتی محترمہ، والڈ انکل نے بتایا نہیں کہ تفتیش کی شروعات خود سے کی جاتی ہے، پھر خود سے جڑی ہر چیز اور ہر انسان سے۔ وہ آغاز میں چڑھ کر کہتے اختتام میں سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ایزابیلا نے کافی کا کپ لبوں سے لگائے گرم گرم کافی کو اپنے اندر انڈیلا۔ تو اس سب کے بعد میں قاتل نہیں ہوں، لیکن تم کیوں نہیں ہو؟ اس نے زیاد کے برے برے منہ بنانے پر بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ کیونکہ میں شرفا، غربا، مساکین و مفلسین کی آل اولاد میں سے ہوں۔ وہ بگڑ گیا تھا۔ ایزابیلا کھل کر مسکرائی تھی۔ اگر شرفا ہٹا دو تو باقی تمام خصوصیات کی بنا پر تم ایک قاتل ثابت ہو سکتے ہو۔ جی بالکل، بجا فرمایا آپ نے۔ مجھے ازحد افسوس ہے کہ یہ شرفا کی خاصیت جسے آپ نے میرے آباء و اجداد کی شخصیات میں مفقود قرار دیا ہے،
آپ کی شخصیت میں بھی مفقود ہی ٹھہری ہیں۔ شریف لوگ شرفا کو انہی کے گھروں میں قاتل نہیں کہتے ایزا۔ کافی کا گھونٹ بھرتی ایزابیلا کی بے اختیار ہنسی چھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے مان لیا تم قاتل نہیں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے کافی کا کپ میز پر رکھ رہی تھی۔ اب ذرا بتاؤ تمہارے خیال میں خیام قتل کیوں کیے جاتے ہیں؟ زیاد نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا۔ غربت، انتقام، کوئی پرانی دشمنی؟ وہ سوچ سوچ کر بول رہی تھی۔ لیکن خیام غریب نہیں ہے تمہاری طرح۔ اس نے تمہاری طرح پر زور دیا۔ مزید یہ کہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی پرانی دشمنی ہو میکس ویل باربارا سے اور جیک سے، لیکن میکس ویل باربارا اور جیک کا دور دور تک آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا، اور فرض کریں اگر تھا بھی تو قاتل صرف خیام کیوں؟ قلم کی نوک مجھے جندل اور بدر کے پاس بھی ملی تھی۔ زیاد نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ ان کی کہانی مزید الجھ گئی تھی۔ جندل اور بدر کون؟ جندل میرا ہم جماعت اور بدر اخبار والا ہے۔ بدر کو کل کی تاریخ میں ہی خیام کے باڈی مین کی جاب ملی ہے۔ زیاد کی ماتھے پر سلوٹیں نمودار ہوئیں۔ ان دونوں کا آپس میں تعلق؟ ایک ہی مکان میں رہتے ہیں، اپارٹمنٹ شیئر کیا ہے بس۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ کوئی مشکوک حرکت؟ وہ تو خیام نے بھی نہیں کی، باوجود اس کے تم اسے قاتل ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ ایزابیلا کی سوئی واپس وہیں اٹک گئی تھی۔ ایزا میں اسے جانتا ہوں، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو یار، اس نے گزارش کی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہی کیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم اس کا جواب کیسے ڈھونڈنے جا رہے ہیں؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں خیام پر بس نہیں کروں گی، میں جندل سے بات کروں گی اور بدر سے بھی، اور ہر اس شخص سے جس کے سامنے قلم کی نوک ملنے والا سانحہ پیش آئے گا۔ اس نے ہینڈ بیگ اٹھایا، پھر کوٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکالی۔ اکیلی آئی ہو؟ نہیں، بابا کے مسلط کردہ گارڈز بھی ہیں۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں گھمائیں، پھر ناک پر بڑے بڑے سیاہ شیشوں والا چشمہ ٹکایا، گلے میں ڈالا اسٹول ٹھیک کیا، پھر زیاد کو دیکھا۔ میں کل مندر جاؤں گی، بدھ مت کی بنیادی عقائد کو جاننا ہے۔ میں جانتی ہوں اس سب میں بھی وقت درکار ہے اور دونوں کیسز کو ساتھ لے کر چلنا ازحد مشکل، مگر مجھے یہ کرنا ہے۔ مندر جانے کے بعد میں سیناگوگ جاؤں گی اور پھر شاید تمہارے پاس آؤں یا شاید کسی اور دروازے پر دستک دوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے بات کے اختتام پر شانے اچکا دیے۔ فی امان اللہ ایزا۔ وہ ذرا سا مسکرایا تھا۔ ایزابیلا سر کو ذرا سی جنبش دیتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زیاد نے بغور میز پر رکھے کافی کے کپ کو دیکھا۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی، وہ اسے ادھورا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اندلس میں آج برف پڑ رہی تھی۔ سالوں بعد اندلس جیسے گرم خطے میں پڑنے والی برف نے ہر انسان کو جہاں حیران کیا تھا، وہیں سب خوش بھی تھے، بے حد خوش۔ سڑکیں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، بلند عمارتوں کی چھتوں پر برف کی تہیں جم گئی تھی۔ بادلوں سے گرتی یہ بے داغ سفیدی اندلس کو اس بڑھیا کا سا لبادہ اڑا رہی تھی جس کے بالوں میں چاندنی اتر آئی ہو۔ ہر انسان کا اٹھتا ہر قدم اس سفیدی پر اپنی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ لوگ ہاتھوں میں چھاتا لیے گرم کپڑوں میں سردی سے اپنا بچاؤ کر رہے تھے۔ چھوٹے بچے روئی جیسی نرم برف ایک دوسرے پر اچھال رہے تھے۔ انہی بچوں میں سے ایک بچے نے برف کا ایک بڑا ٹکڑا اٹھایا اور زور سے ایک راہگیر کو مار دیا۔ یخ بستہ برف سر پر پڑتے ہی اسے دن میں تارے نظر آ گئے تھے۔ وہ پلٹ کر ان بچوں کو گنجا کرنا چاہتا تھا، مگر سر دست اسے بہت سے کام کرنے تھے۔ وہ دل ہی دل میں بچوں کو لان تان کرتا تیزی سے قدم بڑھانے لگا۔ سفید رنگت کچھ ٹھنڈ کی وجہ سے لال پڑ رہی تھی، کچھ غصے کا اثر تھا۔ سیاہ جینز پر گہرے کشمشی رنگ کی جیکٹ پہنے، ہاتھوں پر دستانے چڑھائے، گلے میں مفلر ڈالے، وہ ہوٹل کی طرف رواں دواں تھا۔ اس ٹھنڈ میں بھی اس کا دماغ خاصا گرم تھا۔ وہ مائک باربارا۔ ہوٹل کے اندر داخل ہو کر وہ تیزی سے لفٹ کی طرف بھاگا۔ تیسری منزل پر آ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اپنے کمرے کے دائیں جانب اس جاسوس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دھاڑ کی آواز میں دروازہ کھلا۔ بیڈ پر بیٹھ کر قہوہ پیتا وہ جاسوس اچھل کر کھڑا ہوا۔ مائک تیزی سے آگے آیا، اسے گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کھینچتے ہوئے دیوار سے لگایا۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹا اور گرم گرم قہوہ مائک کے ہاتھ کو جلا گیا۔ اس نے غصے سے دانتوں سے اپنے دائیں ہاتھ کے دستانے کو کھینچا۔ ہاتھ پورا لال پڑ چکا تھا، جلن کے مارے جان نکل رہی تھی، مگر فی الفور اسے اس جاسوس سے نمٹنا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر تم نے اس لڑکی کے بارے میں بھائی کو بتایا تو گرناتا کی چوک پر سولی پر لٹکا دوں گا میں تمہیں، کہا تھا نا؟ وہ حلق کے بل چلایا۔
جی سر۔ جاسوس کی آواز کام گئی، اس کی گردن پر زور بڑھا۔ تو بھائی کو کیوں بتایا تم نے؟ ایک زوردار مکہ اس کی ناک پر پڑا تھا۔ آپ تو سولی پر لٹکا کر چھوڑ دیتے۔ مارک سر کو نہ پتا تو وہ پھانسی کے بعد لاش بھی کتوں کے آگے ڈال دیتے۔ اس نے کافی ہمت جمع کر کے کہا تھا۔ مائک نے ایک اور مکہ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا جب کسی نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ روکا۔ وہ غصے سے پلٹا اور اسی پلٹنے کے دوران کسی کا زوردار تھپڑ اس کے گال کی زینت بنا تھا۔ وہ زمین بوس ہوتے ہوتے بچا تھا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا تھا۔ بمشکل اپنی آنکھوں کو کھول کر اس نے سامنے دیکھا تو جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہاں اس کا سگا بھائی کھڑا تھا۔ تمہیں انسانوں کی زبان سمجھ میں نہیں آتی کیا؟ آنکھوں میں غصہ و غضب تھا، آواز میں تیش تھا۔ مائک کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ تم جاؤ جیم۔ وہ جیم نامی جاسوس سر کو جنبش دیتا وہاں سے نکل گیا۔ مارک نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، پھر صوفے کی طرف بڑھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اس نے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ اپنی شامت کے لیے قدرے بے چین تھا۔ بیچارہ، جانتے ہو کون ہے وہ؟ مارک صوفے پر بیٹھ کر سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ کون ہے؟ وہ اپنا گال سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ آواز قدرے کم ہو گئی تھی۔ سعد یوسف زئی۔ اس کا بھائی ایک جاسوس ہے۔ اس کا باپ ایک جاسوس تھا۔ اس کے دادا بحری جہاز میں کپتان تھے۔ وہ خود کسی جاسوس سے کم نہیں۔ اس کے آگے پیچھے کئی اسلحے سے لیس لوگ عام لباس میں اس کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں۔ اس کے قریب بھی جاؤ گے تو اپنے گرد و پیش میں موت کے سوا کچھ نہ دیکھ پاؤ گے۔ اس کڑے پہرے میں تم چاہتے ہو وہ لڑکی تمہیں ملے؟ آپ ہی تو کہتے ہیں مجھے مرد بننا چاہیے۔ وہ منمنایا تھا۔ یہ مردانگی نہیں، بے وقوفی ہے۔ کچھ بھی کر کے مجھے بس وہ لڑکی چاہیے بھائی۔ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ اچھی لگتی ہے۔ اس نے نظریں چرائی تھیں۔ مارک کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ بولنا از حد مشکل تھا۔ مارک نے آنکھیں سکیڑ کر چاٹتی نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب آیا۔ وہ لڑکی کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے جس کے گلے میں پٹا ڈال کر تمہارے حوالے کر دوں۔ یاد رکھنا مائک، اس کی طرف جانے والی ہر راہ پر اس کی حفاظت کے لیے تم سب سے پہلے مجھے کھڑا پاؤ گے۔ انگشت شہادت اٹھا کر اسے تنبیہ کی گئی۔ مائک کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئے۔ مارک ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالتا آگے بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ دھم سے بیڈ پر ڈھیر ہوا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے اس نے زوردار لات پاس پڑی میز کو ماری تھی۔ میں اسے لے کر رہوں گا بھائی، وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ راہداری سے گزرتے مارک نے اپنی کنپٹی سلائی تھی۔ وہ مائک کا مستقل بندوبست کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے لیے چائے بنا کر لاؤنج میں آئی تھی۔ کب میز پر رکھے لیپ ٹاپ کے برابر میں رکھ کر صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں مفلر کی طرح ڈالا، پھر دھم سے صوفے پر بیٹھی۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر نگاہیں جمائیں اور ساتھ ہی چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ گرم گرم چائے سے حلق تر کر کے کپ واپس میز پر رکھا اور توجہ سے میز دیکھنے لگی۔ اس کے عقب میں لاؤنج کی سفید رنگ کی دیوار تھی۔ دیوار پر بڑی سی پینٹنگ آویزہ تھی جس میں دائیں جانب سیاہ رنگ کا ایک لشکر تھا اور بائیں جانب سفید رنگ، درمیان میں خون تھا، بے حد خون۔ اسی پینٹنگ کے برابر میں ایک اور چھوٹا سا فریم آویزہ تھا جس میں دور دور تک پھیلا سبزہ جگمگا رہا تھا۔ اونچے بلند پہاڑ اور ان پہاڑوں کی چوٹی پر سورج کی شعاعوں سے چمکتی دودھ جیسی سفید برف۔ ایک طرف امن تھا تو دوسری طرف جنگ تھی، ایک طرف سواد تھی، دوسری طرف جندل تھا۔ ان دونوں کی سوچ کے مختلف زاویے ان دو تصویروں سے واضح ہو رہے تھے۔ ایک امن کی علم بردار تھی، دوسرا جنگ کا حامی۔ لیپ ٹاپ کی روشن اسکرین پر نظر جمائے میلز دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ ایک نقطے پر جم گئی تھی۔ یہ میل اسے ڈیفینس سینٹرل لائبریری کی طرف سے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے میل کھولی، ساتھ ہی چائے کا گھونٹ اندر اتارا۔ جیسے جیسے وہ میل پڑھ رہی تھی ویسے اس کی آنکھیں خوشی و مسرت کے ملے جلے جذبات سے پھیل رہی تھیں۔ میل پڑھ کر اس نے جلدی جلدی جوابی میل لکھی اور فوراً سے موبائل اٹھایا۔ کسی کا نمبر ملا کر اس نے موبائل کان سے لگایا۔ چند بیلوں کے بعد ہی کال اٹھا لی گئی تھی۔ حرم، مجھے جاب مل گئی ہے ایز اے لائبریرین کراچی کی ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں۔
اس کی آواز نے لاؤنج میں چھائی کانچ سے خاموشی کو چھناکے سے توڑا تھا۔ وہ اب حرم کو مزید تفصیلات بتا رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے سنگ اس کی آواز دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ گھر سے ملے گھر پر سایہ عاطفت کی مانند کھڑا فلک شفق کی رعنایاں دکھا رہا تھا۔ سرخی مائل آسمان غروب ہوتے سورج کو الوداعی پیغام دے رہا تھا۔ سیاہ چاشنی ہر چیز پر غالب ہونے کے عزم کے ساتھ دھیرے دھیرے سے سرخی مائل فلک پر اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ روفی کھا لو نا یار، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ ہاتھ میں گاجر پکڑے مسلسل بیڈ پر منہ بنا کر لیٹے روفی کی منتیں کر رہا تھا۔ روفی، اب میں آخری بار انسانوں کی طرح کہہ رہا ہوں، منہ کھولو جلدی۔ میں پہلے ہی اس جم کی وجہ سے غصے میں ہوں، وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ روفی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر گردن پہلے دائیں طرف ہلائی پھر بائیں طرف۔ اس کی طرف سے صاف انکار تھا۔ ابے سالے، اب رک ذرا۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا روفی کو گود میں لیا۔ وہ دائیں ہاتھ سے زبردستی اس کا منہ کھول رہا تھا۔ روفی نے غصے سے اسے دیکھا، پھر اپنے دانت اس کے ہاتھ میں گاڑ دیے۔ بدتمیز جانور! وہ درد کے مارے بلبلاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ نہیں کھانا تو پڑ جاؤ منہ لپیٹ کر۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہاری منتیں کرنے کا۔ وہ اپنا ہاتھ سے ہلاتا غصے سے بیڈ سے اٹھا۔ وہ کمرے سے نکل رہا تھا جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ وہ پیر پٹکتا سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھا اور موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ کیا مشکل پیش آئی ہے؟ روفی کو گھورتے ہوئے پوچھا گیا تھا۔ مسٹر مصعب الزرقاوی بات کر رہے ہیں؟ دوسری طرف کوئی لڑکی تھی۔ جی ہاں، فرمائیں۔ آپ کے لیے خیام سر کا پیغام ہے۔ خیام کے نام پر اس کی تمام حصے جاگ اٹھی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ کل صبح 7 بجے آفس پہنچ جائیں گے۔ آپ اپنی باقی تمام جاب سے ریزائن دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کو ان تمام جاب سے ملنے والی سیلری دگنی کر کے دی جائے گی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کوئی سوال سر؟ لڑکی اس کی مسلسل خاموشی پر کم فہمی سے پوچھ رہی تھی۔ اگر میں دوسری جابز نہ چھوڑوں تو؟ اسے اپنی آواز دھیمی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ اب نہ وہ غصہ تھا نہ چڑچڑا پن۔ خیام سر کو اپنی شکل مت دکھائیے گا، ٹکا سا جواب تھا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس نے سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا۔ اس عرصے میں وہ روفی کو گھورتا رہا جو منہ لپیٹے بیڈ پر پڑا تھا۔ کچھ دیر توقف کے بعد وہ جواب دے رہا تھا۔ میں کل مقررہ وقت پر پہنچ جاؤں گا، شکریہ۔ فون رکھتے ہوئے جانے کیوں اس کے ہاتھوں میں جان نہیں رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کر رہی تھی۔ کہیں کچھ برا ہونے جا رہا تھا، کچھ بہت برا، جسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہر ہے بینکاک، وقت ہے صبح 7:30 کا۔ میلوں پر پھیلی ہموار سیاہ سڑکوں پر دوڑتی گاڑیوں کا تعاقب کرتے وال گلاس کمپنی کے دروازے پر پہنچے تو یہاں روبوٹس کی آمد تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ آنے والے آ رہے تھے اور مکمل تیاری کے ساتھ آ رہے تھے۔ چوکیدار، جس نے ساری رات بندوق شانے پر لٹکائے اندھیرے میں نیند کو خود پر حاوی ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے گزاری، اب سامان باندھے اپنے بستر پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دوسرے چوکیدار اپنی جگہ سنبھال چکے تھے۔ صفائی کرنے والا صفائی کر رہا تھا۔ ہر کوئی دوڑ دوڑ کر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اسی اثنا میں دور سیاہ ہموار سڑک کے سرے سے ایک سائیکل سوار نمودار ہوا۔ تیزی سے سائیکل کے پیڈل گھماتا وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ سائیکل پارکنگ ایریا میں کھڑی کر کے وہ اپنی سفید شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھا۔ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے اسے اندر داخل ہوتا دیکھ کر اسے گولی سے نوازا۔ وہ اسے نظر انداز کرتا آگے بڑھنے لگا جب اس لڑکی نے اسے روکا۔ تم پہلے دن ہی دیر سے آئے ہو۔ اس پر روب جمایا جا رہا تھا۔ وہ پلٹا، دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ آپ کہنے کا تکلف کرو تو زیادہ بہتر رہے گا، اور ہاں، میں صرف خیام سر کو جواب دہ ہوں۔ وہ آنکھیں گھماتا واپس مڑ گیا۔ وہ لڑکی کلس کر رہ گئی۔ وہ مزے سے آگے بڑھتا خیام کے آفس کی طرف رواں دواں تھا۔ ارد گرد نگاہیں دوڑاتے ہوئے اس نے پینٹ کی جیب سے چنگم نکالی اور اسے منہ میں ڈالا۔ اسے چبا کر اس نے منہ ذرا سا گول کرتے ہوئے اس میں بڑا سا غبارہ بنایا۔ مسٹر مصعب الزرقاوی، اور یہ اس کا غبارہ پھٹا تھا۔ چنگم اس کے منہ پر چپک گئی۔ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے خیام نے سنجیدگی سے بائیں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے تیزی سے چنگم اندر کی۔ یس سر، سوری سر۔ وہ گڑبڑایا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا اعتماد پل میں ہوا ہوا تھا۔ 30 منٹ لیٹ۔
सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा सर। खयाम ने स्पॉट चेहरे के साथ उसे देखा, फिर पलट गया। बदर ने सुख का सांस लेते हुए उसकी पुश्त को घूरा, फिर तेजी से उसके साथ चलने लगा। सर, आपने कहा था कि मेरी प्रमोशन भी होगी, मेरी कारकर्दगी की बिना पर। जान सकता हूँ मुझे इसके बाद कौन सी सीट मिलेगी? उसने डरते डरते पूछा था। फिलहाल मेरे बॉडी मैन हो, बाद में वॉल्ट सर के बॉडी मैन होंगे। उसने हैरत और सदमे की मिली जुली कैफियत से खयाम को देखा। उसकी तो किस्मत ही खराब थी। सर, आपसे एक और बात करनी है। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो उसके साथ राहदारी का मोड़ मोड़ते हुए कह रहा था। खयाम खामोश रहा। गालिबन उसे बोलने की इजाजत दी। आप मुझे बदर कहाँ करें? उसने एक निगाह खयाम के स्पॉट चेहरे पर डाली, फिर मजीद तफसील देने की एहतियात समझी। मेरा मतलब है कि मुझे अब सब बदर के नाम से ही जानते हैं, और मुसब नाम वैसे भी मेरे लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। मतलब बदर अच्छा नाम है तो आप बस बदर कहाँ करें। वो दरवाज़ा खोलकर अपनी ऑफिस में आ गया। बदर दरवाजे पर खड़ा हो गया। खयाम ने पलटकर उसे देखा। बदर का मतलब क्या है? 14वीं की रात का मुकम्मल चांद। और मुसब का? सरदार। वो एक कदम आगे आया, अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ी। अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी शख्सियत दोनों नामों पर पूरा नहीं उतरती। तो तुम्हें मुसब बुलाया जाए या बदर, क्या फ़र्क पड़ता है? उसने कंधे उचका दिए। बदर ने सदमे से उसे देखा, जो अपनी मेज़ की तरफ जा रहा था। मैं काम पर आते ही कॉफ़ी पीता हूँ। शाम को 5 से 6 तक मैं कारखाने में होता हूँ, और वहाँ मुझे मज़ीद एक कप कॉफ़ी चाहिए। इसके अलावा तमाम चीज़ें तुम बाहर रिसेप्शन पर बैठी लड़की से पूछ सकते हो। वो फाइल के कागज़ उलटते हुए उसे हुक्म दे रहा था। बदर ने निचला होंठ दांतों से काटते हुए उसे देखा। और हाँ, उसे आप कहने का तकल्लुफ़ कर लेना। बदर ने ज़ोर से आंखें मींची थी। उसने सुन लिया था वो जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। वो मरे मरे कदमों से बाहर आया। रिसेप्शन की तरफ बढ़ते हुए उसे उस लड़की की निगाहें अपना मजाक उड़ाती महसूस हुई थी। वो आहिस्ता से एक तरफ खड़ा हुआ। मुझे खयाम सर के मामूलात की तफसील चाहिए। उसने हुक्म नहीं दिया था, उसने धीमे लहजे में गुजारिशतन कहा था। उस लड़की ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी थी। मैं देती हूँ, वो मुस्कुराहट छुपाते हुए कह रही थी। और फिर उससे रहा नहीं गया। एक कागज़ पर मुकम्मल तफसील लिखने के बाद वो गर्दन गिराकर हंस पड़ी थी। मिस्टर बदर, सिर्फ ख़याम सर को जवाब दे हैं। वो हंस रही थी, बेतहाशा हंस रही थी। बदर ने दांत पीसते हुए उसे देखा था। उसका दिल किया था वो वहां से भाग जाए, लेकिन हाय रे आईफोन, शायद जान लेकर ही छोड़ेगा कमबख्त। वो 2 घंटे का लेक्चर लेने के बाद क्लास से बाहर आई थी। बैग दाएं शाने पर टिकाए वो सरसरी सी निगाह अपने गिरदो पेश पर डालती ग्राउंड की तरफ बढ़ रही थी। हस्बे मामूल गहरे कत्थई रंग के बालों पर हेड बैंड टिकाया हुआ था। ढीला ढाला बंदा जूड़ा अब रफ्ता रफ्ता खुलने लगा था। चेहरे पर पड़ती सूरज की छुआओं से सुनहरी रंगत चमक रही थी। दिमाग हमेशा की तरह पहेलियों में उलझा हुआ था। इजाबेला यूं ही चलते हुए कोई उसके हमकदम हुआ था। उसने गर्दन तिरछी करके जनरल को देखा। जनरल, वो हल्का सा मुस्कुराई। कैसी हैं? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। बिल्कुल ठीक, अब तो वाकई में बिल्कुल ठीक हूँ, जब से माइक के मुस्तकिल तौर पर यहाँ से जाने का सुना है। वो खुलकर मुस्कुराई थी। जनरल ने गर्दन जरा से तिरछी करके हैरत से उसे देखा। माइक चला गया? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ जनरल। उसने नन्हे बच्चे के से अंदाज में जरा सी बाहें फैलाए खुशी से कहा था। वो मुस्कुरा दिया। वो दोनों साथ साथ कदम उठाते ऊंचे दरख्तों के दरमियान चल रहे थे। इर्द गिर्द तुलबा का हुजूम था। जनरल, समंदर में दिलचस्पी है आपको? वो कुछ सोचते हुए पूछ रही थी। जनरल जेरे लब मुस्कुराया था। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप शराब के नशे में मदहोश इंसान से पूछें कि उसे शराब पीकर नशा चढ़ता है। इजाबेला उसकी मिसाल पर मुस्कुराहट दबा गई। समंदर इश्क है मेरा इजाबेला, उसने कदर तौक़ुफ़ से कहा था। वाओ, मेरे अलावा सब यहाँ समंदर की मोहब्बत में आए हैं। आपको समंदर में दिलचस्पी नहीं? वो हैरत से पूछ रहा था। इजाबेला ने नफ़ी में सर हिलाते हुए साफ इनकार किया था। मैं सहाफ़ी हूँ जनरल, सहाफ़त में मेरा शानदार मुस्तकबिल था। जब मैं मज़ीद आगे बढ़ने के ख्वाब देख रही थी तो बाबा ने कदम रोक दिए। उन्होंने हाथ में फॉर्म थमाया और यहाँ भेज दिया।
اس نے کندھے اچکائے، آواز دھیمی ہو گئی تھی۔ یو نو واٹ چندر، میں شاید اب کچھ عرصہ یوں ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتی رہوں، جب تک بابا کو میرا مقابلے کا کوئی لڑکا نہیں مل جاتا۔ جیسے ہی انہیں کوئی لڑکا ملے گا وہ میری شادی کر دیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں اس بھری دنیا میں مجھے خطرہ ہے اور کوئی ہونا چاہیے جس کا ساتھ انہیں میرے متعلق مطمئن کر سکے۔ اس کے بعد میں ماں جیسی زندگی گزاروں گی، کوئی مستقبل نہیں، بس ایک معروف بزنس مین کی بیوی کا اسٹیمپ لگوا کر گھر میں بیٹھ جانا، کبھی پارٹیز میں چلے جانا، اور اگر ماں کی طرح مذہبی ہو گئی تو وہ بھی نہیں، وہ ترک لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جندل نے بغور اسے دیکھا تھا۔ ایزابیلا کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کوئی نہ کوئی غم، کوئی نہ کوئی گھاؤ سینے سے لگائے بیٹھا ہے، ذرا سا چھیڑو تو خون رسنے لگتا ہے۔ میں یقین نہیں کر پا رہا کہ ابراہیم والٹ کی اکلوتی بیٹی کے الفاظ ہیں یہ۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ ایزابیلا تلخی سے مسکرائی تھی۔ یہ حقیقت ہے جندل، ہم جیسے امیر ماں باپ کے بچے اندر سے بہت غریب ہوتے ہیں۔ وقت، محبت، توجہ، کوئی سمجھنے والا، کوئی سمجھانے والا، ہم اپنی پوری زندگی ان سب کی کمی کے ساتھ جیتے ہیں۔ یہ وہ دولت ہوتی ہے جو ہر انسان کی زندگی کا کل سرمایہ کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ ہم جیسے لوگ اس دولت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس نے ذرا سا سر جھکایا تھا۔ وہ دونوں ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچ چکے تھے، دونوں کے اٹھتے قدم تھم گئے تھے۔ چندر ایک قدم آگے بڑھاتا اس کے روبرو آن کھڑا ہوا تھا۔ نگاہیں اس کے چمکتے چہرے پر پڑی، پھر چہرے سے پھسلتی دائیں گال کے کنارے کان کے قریب، اس جگہ پر جہاں وہ نشان تھا جسے اس نے ہمیشہ کی طرح میک اپ میں چھپایا ہوا تھا۔ اور آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایزابیلا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ مبہم سا مسکراتا آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے عقب میں سورج تھا۔ وہ اس کے اور سورج کے درمیان کسی دیوار کی مانند کھڑا تھا۔ وہ چند پل خاموشی سے اسے یک تک دیکھی گئی، پھر اس نے پلکیں جھپکی، لب واہ ہوئے۔ میں صحافت کے بعد کچھ الگ کرنا چاہتی ہوں، جیسے میں لوگوں کے عقائد پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں۔ میں غالب اور مغلوب کی فلسفی سمجھنا چاہتی ہوں، اور ہاں، میں سیاحت کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتے کہتے رکی تھی۔ ٹھہر کر جندل کو دیکھا، لیکن میرے چاہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مایوسی سے کندھے اچکائے تھے۔ عقائد کے بارے میں ریسرچ کی شروعات کہاں سے کریں گی؟ سیاحت کے لیے آپ کی پہلی ترجیح کا شرف کسے حاصل ہوگا؟ وہ آنکھوں میں انوکھی چمک لیے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کی مایوس کن الفاظ کو یکسر نظر انداز کیا گیا تھا۔ کتابیں فرض، اس کے بعد گوگل، اور پھر لوگوں سے سوال کروں گی۔ سیاحت کے لیے گوانٹانامو بے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جندل حیرت سے اسے دیکھتا ہنس دیا۔ واقعی؟ ہاں، میں وہاں جا کر پوری رپورٹ بناؤں گی اور حقیقت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی۔ وہ شرارتاً مسکرائی تھی۔ اور پھر لوگ کہیں گے کہ ایزابیلا والٹ دنیا کی پہلی سیاح ہے جنہوں نے سیاحت کے لیے گوانٹانامو بے کا چناؤ کیا۔ سیاح یا صحافی؟ صحافی جس نے سیاحت اختیار کی۔ اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ داد دیتا ہوں آپ کی پسند کی۔ وہ ہنس دی تھی۔ آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں گی گوانٹانامو بے؟ بے اختیار اس نے کہا تھا، پھر وہ رک گئی۔ جندل کے لبوں سے غائب ہوتی مسکراہٹ نے اسے اس کی غلطی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے لب دانتوں میں دبائے۔ گوانٹانامو بے بے گناہ مسلمانوں کی اکثریت دیکھتے ہوئے میرا قیاس ہے کہ ہم وہاں قیدی بن کر ہی جا سکتے ہیں ایزابیلا۔ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ پھر ہم برمودا چلیں گے، ٹھیک؟ وہ ہنس دیا تھا۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر ہنس دی تھی۔ جندل، وہ کتنی آسانی سے اس کا موڈ بحال کر گیا تھا۔ اسے نہیں پوچھا تھا کہ اس کے لیے اس کی چاہت کیوں معنی نہیں رکھتی، وہ اس کی پسند پوچھتا گیا تھا۔ وہ جواب دیتی گئی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا وہ کیا چاہتی تھی۔ اگر وہ کچھ کر سکتی تو کیا کرتی؟ جندل کے سوال اور ان پر اپنے رد عمل کے بارے میں غور کرتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ جندل یوسف زئی انسانی دماغ سے کھیلنا جانتا تھا۔ وہ انسانی نفسیات کو بہترین طریقے سے سمجھتا تھا۔ آخر کون جانتا تھا کہ یہ جاسوس ماضی میں کوئی سائیکولوجسٹ رہ چکا ہو؟ زندگی کا اصول ہے، انسان جس چیز سے جتنا بھاگتا ہے وقت اسے بے دردی سے لا کر اسی چیز کے آگے پٹک دیتا ہے۔ جیسے کہ سواد۔ وہ کتابوں سے بھاگنے والی لڑکی کتابوں کے گھر میں بیٹھی تھی۔
اس کے گرد و پیش میں کتابوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ کتابیں تھیں، کہانیاں تھیں، ایک نئی دنیا تھی، حقیقت کے پردے چاک کرتی ایک منفرد دنیا جس کا ہر لفظ دوریکتا کی مانند تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس اونچی دیوار کے پاس آئی، ہاتھ بڑھا کر ایک کتاب اٹھائی۔ اس کتاب کو تھامتے ہوئے جانے کیوں اس کے ہاتھ کب کپائے تھے۔ میں کتابوں کے عشق میں ڈوبا، لڑکا کتابوں سے غداری کر بیٹھا۔ میں نے محبت کی بھی تو اس لڑکی سے جسے کتابوں کا کاف بھی نہیں پسند۔ واللہ سعاد غضب ہو گیا ہے، ہم اہل وفا بے وفائی کے جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھوں کو میچتے ہوئے کئی آنسو اپنے اندر اتارا تھا۔ آنکھ کے پانی کے کچھ قطروں کو روک لینا چاہیے، ان کا تسلسل سے بہنا اس نمکین پانی کو بے مول کر دیتا ہے جس کی ایک جھلک روٹھے ہوں کو مناتی اور بچھڑے ہوں کو ملاتی ہے۔ روٹھے ہوئے، پچھڑے ہوئے، ملن۔ السلام علیکم میم۔ اس چہکتی نسوانی آواز پر اس نے تیزی سے بھیگی آنکھوں کو رگڑا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے پلٹی۔ وعلیکم السلام۔ وہ غالباً 18 یا 19 سال کی نوجوان لڑکی تھی، مہرون رنگ کے عبائے میں ملبوس، سرمئی رنگ کا حجاب اوڑھے، معصومیت چہرے پر سجائے وہ کسی نازک سی گڑیا کی مانند تھی۔ بھوری رنگت، کتھئی آنکھیں اور وہ پرخلوص دلکش مسکراہٹ، سب زیر کرنے والا تھا۔ آپ کا آج پہلا دن ہے نا یہاں؟ سعاد نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا۔ میں اپنا کام تقریباً مکمل کر چکی ہوں اور آپ کو فی الحال کام سمجھنے میں وقت لگے گا، تو پہلے آئیں میں آپ کو پوری لائبریری کا وزٹ کرواتی ہوں اور اس سے پہلے ہم چائے پیتے ہیں۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے سعاد کو ساتھ لیے آگے بڑھی۔ آپ کا نام؟ سعاد یوسف زئی۔ کتنا پیارا نام ہے نا؟ سعاد مسکرا دی۔ میرا نام افق ہے، افق بنت فہد۔ وہ دونوں افق کے کیبن میں آ چکے تھے۔ افق نے کرسی کی طرف اشارہ کر کے اسے بیٹھنے کا کہا، پھر خود چائے کا کہنے لگی۔ سعاد نے ایک تفصیلی نگاہ پورے کیبن پر ڈالی، پھر وہ میز کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہاں لیپ ٹاپ رکھا تھا، اس کے برابر میں ایک کتاب۔ لیپ ٹاپ کی روشنی اسکرین پر جگمگاتی تحریر اور عنوان کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا تھا کہ افق کسی کتاب پر تبصرہ لکھ رہی تھی۔ کتاب کے برابر میں اور میز کے کونے پر چھوٹے سے فریم میں ایک تصویر جکڑی ہوئی تھی۔ دو چھوٹے بچے آم سے لدے درخت کے سائے میں کھڑے۔ ان دو بچوں میں سے ایک افق تھی، وہی رنگت، وہی نقوش اور وہی معصومیت، اور دوسرا بچہ یقیناً اس کے لیے اجنبی تھا۔ یہ میرا کزن ہے، مصعب عرف بدر، پیارا ہے نا؟ وہ شرارتاً گویا ہوئی۔ سعاد سر کو جنبش دیتے ہوئے مسکرائی۔ وہ بچہ مسکرا رہا تھا تو اس کی آنکھوں کے کناروں پر سلوٹیں سی پڑ رہی تھیں۔ اس کے منہ سے بے اختیار کیوٹ نکلا۔ افق زیر لب مسکرائی۔ اب تھائی لینڈ میں ہوتا ہے۔ یہ تصویر کچھ ماہ پہلے اس نے بھجوائی تھی۔ ہم 10 سال پہلے ملے تھے، وہ 10 سال کا تھا، میں 9 کی۔ آج وہ 20 کا ہے، میں 19 کی، ہمیشہ کی طرح اس سے ایک قدم پیچھے۔ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ ویسے یہ پاگل ہے پورا، آئی فون پر مرتا ہے، دیوانہ ہے دیوانہ۔ وہ یقیناً بدر کے آئی فون پر غصہ تھی، بے حد غصہ۔ ٹھیک ہے افق، دیوانے کو چھوڑو، تم چائے پکڑ کر لاؤ۔ میں چائے پینے سے پہلے کام نہیں کر سکتی۔ اس کے کندھے اچکا کر کہنے پر افق ہنس دی تھی۔ چائے کے عاشق، ابھی لائی بس۔ وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئی۔ سعاد نے مبہم سے مسکراتے ہوئے نگاہوں کا رخ اس تصویر کی طرف موڑا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھی گئی، پھر اسے کچھ نظر آیا۔ وہ آگے کو جھکی، بغور چہرے کے کنارے پر لکھی تحریر پڑھنے لگی۔ مجھے دیوانہ کہنے والے دیوانے اس دنیا کی دیوانگی پر دل و جان سے دیوانے ہوئے ہیں، دیوانے پر دیوانے۔ ہائے، وہ ہنس دی تھی، بے اختیار، کھلکھلا کر۔ دیوانہ، دیوانے، دیوانگی۔